نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين. جی بچوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 23 سے اپنے لیسن کو لے کے چلیں گے۔ امید ہے کہ اب تک جتنا آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے، اپنے بڑوں سے پوچھیے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کیجیے تاکہ آپ کے سوالات کے جواب آپ کو ملے، اور آپ اپنی ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ جی آیت نمبر 23 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتخذو کیا میں بنا لوں من دونہی اس کے سوا سے آلہتن کچھ الہ ان اگر یریدنی ارادہ کرے میرے ساتھ الرحمن رحمان بضر کسی نقصان کا لا تغنی نہ کام آئے گا عنی مجھے شفاعتہم شفاعت ان کی شیئن کچھ بھی ولا اور نہ ينقذون وہ بچا سکیں گے مجھے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے نا کہ وہ ایک دور بستی کا ایک شخص ایمان لایا اور اپنی بستی والوں کو آ کے بتا رہا تھا کہ تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، اور کیوں ایمان لے کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اتخذ من دونہ کہ میں اللہ کے سوا کسی کو الہ بنا لوں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر رحمان میرے لیے کسی نقصان کا ارادہ کر لے تو پھر تو میرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں اگر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا لوں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی نے بھی میرے ساتھ نقصان کیا، مجھے کسی نے بھی اگر ہرٹ کیا یا کسی بھی قسم کا مجھے نقصان ہوا، تو وہ کوئی بھی نہیں مجھے بچا سکتا، صرف ایک اللہ کی ذات ہی ہے، ایک الرحمن ہی ہے جو بچا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی میرے حق میں سفارش کرنا چاہے گا، یعنی کوئی بھی اگر کہے گا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو کسی کی بھی سفارش کام نہیں آئے گی، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سفارش کام آئے گی۔ تو پھر اسی کی عبادت کیوں نہ کی جائے؟ آیت 24 میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا لفی ضلال مبین، انی بے شک میں اذن تب لفی البتہ ضلال گمراہی میں ہوں گا مبین کھلی کھلی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا کہ میں پہچان بھی گیا کہ رب کون ہے، اور میں پہچان بھی گیا کہ مجھے اس کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر میں نے کسی کی عبادت کر لی تو انی اذن لفی ضلال مبین، تو اس کا تو مطلب ہے میں کھلی گمراہی میں ہوں، میں واضح طور پہ غلط کام کر رہا ہوں۔ گمراہی کیا ہوتا ہے؟ جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹ جانا، اس سے دور چلے جانا۔ آپ کا ایک اسٹریٹ راستہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں اور اسکول جاتے ہیں، اسٹریٹ راستے پہ پہنچتے ہیں، اگر آپ کا کوئی کٹ مس ہو جائے، اگر آپ غلط ٹرن لے لیں تو پھر تو آپ کو بہت دیر سے آپ اسکول پہنچیں گے، اور اگر آپ ایسے ٹرن ہو جائیں کہ آپ کسی اور ہی راستے پہ چل پڑے تو آپ تو اپنے اسکول پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر ہم جنت کا راستہ کھو دیتے ہیں، پھر ہم گمراہی میں چلے جاتے ہیں، ہم سے راستے گم ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اب جو یہ شخص ہے نا، جو بستی میں دور سے آیا اور اپنے لوگوں کو بھی پیغام دے رہا ہے، اس نے اپنی بستی والوں کے سامنے بڑی بہادری دکھائی، کیونکہ وہ ایک ہی تھا جو ایمان لایا تھا، باقی سب تو پتھر سے مارنے کو تیار تھے، اور باقی سب تو بہت سخت غصے میں تھے۔
لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا یہ بہت مضبوط ایمان والا ہو گیا تھا، بہت بہادر ہو گیا تھا کہ اس نے تمام بستی والوں کے سامنے کہا انی بے شک میں آمنتو ایمان لایا میں بی ربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس سنو مجھے۔ اس نے تمام بستی والوں کے سامنے کہا کہ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ جو فرشتوں نے آ کے پیغام دیا تو فرشتوں سے اس نے کہا کہ تمہارا جو رب ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں مان گیا ہوں، میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، بس سنو مجھے، یعنی میری بات سنو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر بستی والے سے کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو، کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے۔ اس طرح سے اس نے تمام بستی والوں کے سامنے بہت حوصلے کے ساتھ اور بہت بہادری کے ساتھ بہت ڈٹ کے یہ بات کہی کہ وہ ایک رب پر ایمان لایا۔ کتنا بہادر تھا نا وہ شخص، کتنا ہمت والا تھا۔ تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ چاہے ہمیں کتنی مشکل کیوں نہ ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ڈالی ہے اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دینا، اور ہمیشہ سچی بات کہنے سے، حق بات کہنے سے، درست بات کہنے سے کبھی بھی دور نہیں ہٹنا، ہمیشہ اپنے آپ کو اس پہ جما کے رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔